الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام نے، اور ہم مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو کھو بیٹھ سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں ہم چوتھی محرم تک کا ذکر کر چکے ہیں. اب ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم رخ کریں گے 5ویں محرم کا، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کون سے واقعات رونما ہوئے اور وہ ہم تمام کے لیے کس طرح سے مشعل راہ بن سکتے ہیں ایک بہتر انسان بننے کے لیے. اس پروگرام میں ہمارا مسلسل ساتھ دے رہی ہیں سسٹر سید ازمی زہرا رضوی. تو آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح ابن زیاد لالچ کی بنا پر، خوف کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا تھا، اور ہم نے کافی ڈسکس بھی کر چکا ہے کہ کس طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے بجائے لوگوں نے لالچ کو زیادہ ترجیح دی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی اور وضاحت کر دیں کہ کس طرح لالچ کی وجہ سے لوگ اپنی آخرت کو کھو بیٹھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ لالچ کا معاملہ کہ جہاں پر جو لوگ ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ لوگ بکتے ہوئے نظر آئے اور امام کے خلاف اٹھ کر کے امام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. اور پھر جس میں سب سے پہلا نام آیا تھا کہ شمر ملعون اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے جانے کی اجازت دی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ایک لشکر. تو اب ہم جب 5 محرم کی بات کریں تو ہمیں 5 محرم میں جو روایت مل رہی ہے وہ یہ کہ اس تاریخ میں ابن زیاد نے شبس کو بلایا ہے، اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے، ایک لشکر لے کر کے اور کربلا کی طرف روانہ ہو جاؤ تاکہ حسین سے جنگ کر سکو تم بھی. تو ابن زیاد نے شبس کو بلا بھیجا، لیکن اس نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کچھ قرآنی آیتوں کا سہارا لیا کہ جس کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کہ ہم ایمان والے ہیں اور تم ہماری باتوں کو نہیں سن رہے، تمہیں فوراً ہم تک پہنچنا چاہیے. یہ تمام باتیں بتانا مقصود تھا. جن کے قرآن نازل ہوا انہی قرآن کی آیتوں کا اب یہ سہارا لے کر انہی سے لڑنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا. تو لہٰذا یہ تمام باتیں پھر پیغام پہنچایا گیا. شبس نے رات کا سہارا لیا اور پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ آ کر ابن زیاد سے ملتا ہے تاکہ چہرے کے آثار ظاہر نہ ہوں کہ میں بیمار نہیں تھا اور میں ایک بہانہ بنا رہا تھا. جب شبس پہنچا ہے تو ابن زیاد نے اس کا بہت ہی اچھے سے استقبال کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا، بڑی عزت بخشی، اور پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اس طرح سے اس نے بات کی ہے کہ شبس کے بارے میں، شبس سے، کہ یہ شخص جو انکار کر رہا تھا، پہلے یہ بہانے بنا رہا تھا کہ اسے جانا نہ پڑے، یہ شخص ان تمام باتوں میں اس طرح سے آیا کہ خود آمادہ ہو گیا، اور پھر اس کے ہمراہ بھی 1000 کا لشکر جو ہے بھیجا گیا، اسے لے کر کے یہ روانہ ہوا. اچھا، شبس وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کے درمیان بڑا دیندار مشہور تھا، اور یہ بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان میں سے بھی تھا. تو یہ تمام تر چیزیں، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے جو خطوط امام کو بھیجے گئے تھے اس میں اس نے بھی امام کو خط لکھا تھا، اور یہ خود اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لکھا تھا خط میں کہ میں آپ کا اس طرح سے بے قراری کے ساتھ منتظر ہوں کہ آپ آئیں، نہ صرف میں بلکہ میرے باغات، ان کے میوے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ امام کی گفتگو ہوئی ہوگی کہ یہ پلٹ گیا. تو اس نے اس طرح سے وہی تمام تر چیزیں کہ ابن زیاد نے دنیا کو اس طرح سے بنا کر اس کے سامنے پیش کیا کہ وہ شخص جو کبھی دیندار لوگوں کے درمیان مانا جاتا تھا، جسے یہ پتا ہے کہ فرزند رسول ہیں، یہ ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت تم رسول کے نواسے سے جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو تم بہت بڑے گنہگار ہو جاؤ گے. یعنی نعوذ باللہ، ہم سوچیں کہ اس وقت اسلام کے ساتھ کیا ایک کھیل ہو رہا تھا. یعنی یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. جملہ پھر سے کہنا چاہوں گی جو ہماری اس سیریز کا ایک مقصد بھی ہے کہ جو اندھیرا ایک مرتبہ اٹھا تھا، یزیدیت کا سیلاب جو اٹھا تھا، اور جو تاریکی میں ایک اندھیرے میں اسلام جا رہا تھا، اگر مولا حسین کی ذات گرامی نہ ہوتی، آپ چراغ ہدایت بن کر کے اس دین اسلام کو روشن نہ کرتے، تو آج نہ اسلام ہوتا، نہ مسلمان ہوتے، نہ انسانیت ہی باقی ہوتی. یہ مولا حسین
حسین کی ذات گرامی تھی کہ جنہوں نے اپنے وجود کو جلا کر کے روشن کر دیا، چراغ ہدایت بن کر سامنے آئے، ہدایت کی راہ کو واقعاً آپ نے ہموار کر دیا کہ دیکھو کہ واقعاً ایک ہادی کیسا ہوتا ہے، ہدایت کس طرح سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو یہ شاباش کہ جس نے خود امام کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کا منتظر ہوں، یہ امام کے مخالفین میں سے ہو گیا۔ اور حد یہ تھی کہ امام کے قتل کے بعد اس نے مولا حسین کے قتل کی خوشی میں کوفہ میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ قتل کی خوشی میں قتل کے بعد، یعنی امام حسین السلام کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کے قتل کی خوشی میں یہی شبث ملعون نے جو ہے کوفہ میں خوشی کا اظہار کر کے مسجد بنائی، یعنی کہ وہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نواسۂ رسول ہوں، جو علی و فاطمہ کے کلیجے کا سکون ہوں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں، کہ جنہیں پروردگار عالم یہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا، اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے ہیں یہ ملعون، اور پھر خدا کا نام لینے کے لیے مسجدیں اس خوشی میں بنائی جا رہی ہیں کہ ہم نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، فرزند رسول کو قتل کر دیا۔ یعنی حالات آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بدترین ہو چکے تھے کہ لوگوں کے ذہن کو ابن زیاد جیسے ملعون یزید کے حکم سے، ابن زیاد ہیں، عمر سعد ہیں، ان لوگوں نے ذہنوں کو کس طرح سے لوگوں کے بدل دیا تھا کہ جو نہیں مان رہا ہے اسے دولت دے دی، اگر کوئی دولت سے نہیں مان رہا ہے تو اسے خوفزدہ کر دیا، کوئی خوفزدہ نہیں ہو رہا ہے تو اسے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا کبھی حوالہ دے کر، کبھی کسی طرح سے، کہ وہ انسان خود بخود فرزند رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا، یعنی برین واش کیا جا رہا ہے یقیناً۔ تو اس طرح سے یہ تمام افراد، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام افراد کوئی بہت چھوٹی سی عمر کے بچے تو نہ تھے، یقیناً عقل رکھتے تھے، شعور رکھتے تھے، کوئی کتنا بھی ذہن کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کرے، برین واش کرنے کی، باطل اپنے شر کو پھیلانے کی کوشش کیوں نہ کریں، لیکن جب ان کے پاس عقل تھی، شعور تھا، تو یہ کیسے افراد تھے کہ جو حسین ابن علی کے مخالف بن کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے سامنے آ گئے، ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام افراد جو بھی مولا حسین کے قتل میں ذرہ برابر بھی جن کی شرکت رہی ہو، یا جو اس بات پر فقط راضی بھی رہا ہو، وہ تمام کے تمام جو ہے جہنمی قرار پائے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ عقلیں حیران رہ جاتی ہے سسٹر یہ سوچ کر کہ کن کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے تھے۔ یہ وہی امام حسین علیہ السلام ہے جن کے خاندان نے دین لایا ہے، دین کو پھیلایا ہے، اور اب یہ اسی دین کو بچانے نکلے ہیں، اور اسی دین کے نام پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش اتنی کی جا رہی ہے۔ ایک شعر بھی تو ہے، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، جو تو سب سے بڑا المیہ۔ سسٹر اس بات سے تو ہم تمام واقف ہیں کہ امام کے قتل کے لیے اور امام کے خلاف سازشوں کے جو بازار تھے وہ گرم تھے، اور اب امام کا قتل ایک بہت بڑا مقصد بن چکا تھا جس میں یزید کے لیے کامیابی تھی اس کی نظر میں۔ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اب عمر ابن سعد جو 3 محرم کو ہی کربلا پہنچ چکا تھا، اب 5 محرم کو کربلا میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی گمراہی ایک بار پھر ہمارے سامنے آتی ہے؟ جی خیر، ہم دیکھیں تو ایک خط کا ذکر ملتا ہے 5 محرم کی تاریخ میں، جسے ہم یہ کہیں بناوٹی خط اور ایک جھوٹا خط، یعنی جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا وہ باتیں جھوٹی تھیں، اور یہ خط لکھنے والا یہی عمر سعد ملعون تھا۔ یہ عمر ابن سعد نے 3 محرم کو بھی ایک خط لکھا تھا جو ابن زیاد کے لیے تھا۔ جی جی، یہ اب پھر سے خط لکھ رہا ہے، پھر 5 محرم کو بھی یہ خط لکھ رہا ہے، اور اس کی جو ہے روایت بہت سی کتابوں میں، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، ریاض القدس وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب 5 محرم آئی تو عمر سعد نے اپنے خادم کو بلایا اور قلم اور دعوات منگائی، اور اس کے بعد اس نے خط لکھا جس کی باتیں جیسے میں نے ذکر کیا بناوٹی تھیں اور جھوٹی تھیں، اور اس نے اس مضمون کا خط لکھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس نے لکھا کہ بعد از حمد خدا نعت مصطفیٰ امیر کو معلوم ہو کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے، یعنی خدا کا نام لے کر جس رسول کی آل پر ظلم کرنے جا رہے ہیں، اور جس رسول کی آل سے اتنا بغض ہے، اس کی ہی قسم کھا کر اور اس کی ہی تعریف بیان کر کے یہاں پر اپنی بات کو رکھا جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح سے کہیں کہ عقل کے اندھے بالکل ہمیں وہاں نظر آتے ہیں، جو اپنے اس بات کا اقرار زبان سے تو کرتے ہیں لیکن اسے ان لوگوں نے دل تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ تو یہ کہتا ہے ملعون، خط لکھتا ہے کہ بعد از حمد خدا نعت مصطفیٰ امیر کو معلوم ہو، امیر یہ کسے کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد کو کہہ رہا ہے، اسے خط لکھ رہا ہے، امیر کو معلوم ہو کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، یعنی ایک جھوٹا خط
لکھ رہا ہے. یہ مقصد حاصل ہو گیا سے کئی مراد یہ تو نہیں تھی کہ امام نے بیعت دے دی، مطلب اس سے مراد یہی اسی کی طرف اس کا جی اشارہ رہا ہوگا کہ یعنی امام سے جو مان خطرہ چکے تھا ہیں، جی یا وہ خطرہ ٹل گیا، ہمارا مقصد جو تھا جی تو وہ ہمیں پورا ہو گیا، جی یہی تمام چیزیں مقصد رہی ہوں گی. تو لہٰذا آگے پھر یہ لکھتا ہے کہ اور وہ آگ جس کے شعلے عراق سے بلند ہوتے وہ خاموش ہو گئی ہے. پھر اس نے امام پر جھوٹ باندھا اور لکھا کہ حسین ابن علی نے مجھ سے کربلا میں عہد کیا ہے کہ وہ یہاں سے واپس جانے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے، یعنی وہ کوئی سٹیپ نہیں لیں گے اب، یعنی اب یزید جو کچھ بھی کرے گا یعنی وہ خاموش رہیں گے. جی یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب جی کر رہا ہے کہ مولا حسین نے اس اس سے بات کہا کا ہے، جی عہد کر لیا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ آگے لکھتا ہے کہ یا یہ کہ مجھے کسی مطلب یہ کہتا ہے کہ امام حسین یعنی یہ خط میں لکھتا ہے کہ حسین بن علی نے مجھ سے کربلا میں عہد کیا ہے کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد میں اپنی جی جگہ سے حرکت نہیں کروں گا، یا یہ کہ مجھے کسی دوسرے اسلامی ملک میں بھیج دیا جائے جہاں میں اپنی زندگی بمطابق اسلام گزاروں گا. کسی اور سے یعنی کسی اور سے مراد کہ اب یہ لکھتا ہے کہ امام یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب کسی اور سے مجھے سروکار نہیں ہوگا، یعنی مجھے یزید سے سروکار نہیں ہے. بھلا امام یہ کیسے یہ تمام جملے کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بناوٹی جھوٹا خط تھا. پھر آگے یہ لکھتا ہے اور کسی کو میں اپنی بیعت کی دعوت نہیں دوں گا، یہ بھی امام نے حسین ابن علی نے مجھ سے کہا ہے. یہ تمام باتیں یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی سٹیپ نہیں لیں گے، پھر انہیں یزید سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ اپنی بیعت کے لیے کسی کو دعوت نہیں دیں گے. حسین ابن علی اپنی بیعت کی طرف کسی کو دعوت نہیں دیں گے. یہ تمام چیزیں اس نے لکھا اور پھر لکھتا ہے کہ ان تینوں باتوں میں نیکی اور نیکی ہے، لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے امت کے لیے. اور خط تمام کر کے پھر اس نے قاصد کے حوالے کر دیا. یعنی یہاں پر اس ملعون کی بے دینی ایک مرتبہ پھر سے سامنے آ رہی ہے کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ تہمتیں لگا رہا ہے، ان باتوں کو منسوب کر رہا ہے جس کا دور دور سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا. مولا حسین نے بار بار بیعت سے انکار کیا ہے، آپ نے انکار کیا ہے، یزید جیسے کہ آپ نے مذمت ہی کی ہے، اور یہ اس کے برعکس یہ تمام باتیں امام سے منسوب کر کے لکھ رہا ہے. یعنی ایک یہ سازش کا بھی حصہ ہے جو ہم 5ویں محرم کو کربلا میں عمر سعد کی طرف سے اٹھائے ہوئے اس قدم میں دیکھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. سسٹر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک سازش کا بھی حصہ ہے اور یہ جو خط ہے یہ جھوٹا ہے، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس بات سے تو ہم تمام واقف ہے کہ یہ ایک جھوٹا خط تھا جو عمر ابن سعد کے ذریعے ابن زیاد کو بھیجا گیا. اب امام حسین علیہ السلام کا کردار، آپ کی عظمت کس طرح سے اس خط میں لکھے ہر جھوٹ کو جھٹلاتی ہے؟ بے شک بالکل واضح ہے کہ آقا حسین کی ذات گرامی، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی خصوصیات نے اس بناوٹی خط کو سرے سے خارج کیا ہے اور بالکل واضح کر دیا کہ یہ خط جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، اس میں لکھی ہوئی ہر بات جھوٹ ہے. کہ اگر ہم غور کریں کہ عمر سعد کو یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی، امام سے ملاقات کے بہت زیادہ دن تو نہیں ہوئے سے ابھی 3 محرم جی بالکل 3 محرم کو یہ آیا ہی ہے اور یہ معاملہ 5 محرم کا ہو رہا ہے. لیکن امام نے اس کے لیے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت میرے لیے بہتر ہے. تو جو امام مبین یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے لیے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، وہ انسان، وہ شخصیت، وہ عظیم الشان معصوم ہستی بھلا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یزید کی کارستانیوں سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنی بیعت بھی لوگوں سے اٹھا لوں گا، اور پھر اس کے بعد مطلب ایک آزادی دے دینا کہ یزید جو کچھ کہہ رہا ہے. یہ خط کے ذریعے شاید یہ اس بات کو عام کرنا چاہ رہا ہو یا صلح صفائی کے ذریعے یہ بات کو نپٹا کر جلدی پلٹ کر اپنے رے کی خواب کو پورا کرنا چاہ رہا ہو. یہ تمام مقاصد اس کے ذہن میں رہے ہوں گے عمر سعد کے. لیکن امام کے وجود نے اس تمام باتوں کو خارج کر دیا کہ اگر امام نعوذ باللہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوتی، اور اگر ہوتی تو واقعات کربلا اپنے آپ میں دلیل ہے، کیسے وہ شہادتیں، کیسے وہ مصیبتیں، کیسے وہ تکلیفیں امام اور ان کا خانوادہ جو ہے برداشت کر رہا تھا. اگر ان باتوں کو نعوذ باللہ قبول کرتے تو امام نے سرے سے خارج کیا اور ایک بہت بڑا پیغام بھی رہتی دنیا کے لیے دے دیا. یہی ایک جملہ بہت بڑا پیغام کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت انسان کے لیے بہتر ہے. ہم دیکھیں کہ جو باعمل ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس بات پر کتنی توجہ دی، کتنا غور کیا ہے. ہم بعض اوقات ان علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ہم اپنی مطلب چھوٹی سی چیز بھی قربان کرنے سے ڈرتے ہیں. اور وہ علماء کرام جب یہ دیکھتے تھے کہ اگر بات
ذلت کی زندگی کی آ رہی ہے، انہوں نے شہادت کو گلے لگایا ہے، موت کو قبول کیا ہے، اس کا استقبال کیا ہے۔ بہت سی مثالیں اس کی تاریخ میں موجود ہیں کہ بہت سے علماء کرام کی جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب زندگی ذلت کے ساتھ ہونے والی ہے، یا زندگی اگر ہمیں ملے گی تو پھر ہمیں باطل کی طرف جانا پڑے گا، یا اگر زندگی ملے گی تو ہمیں حق کو چھوڑنا پڑے گا، اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی محبت سے دور ہونا پڑے گا، ایسے عالم میں وہ علماء کرام انہوں نے شہادت کو گلے لگایا، اور شہادت کی تو وہ تمنا ہی کرتے رہتے ہیں جو بھی علماء حق ہیں۔ یقیناً میں ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گی، قاضی نور اللہ شوستری، کہ جنہیں ہم شہید ثالث بھی کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں آگرہ شہر میں جن کا مزار بھی موجود ہے، اور ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو واقعاً کیا ہستی رہے ہیں آپ، کہ کس قدر علم آپ کے پاس موجود تھا، کہ صرف فقہ جعفری کا ہی علم نہیں تھا بلکہ دیگر جو فقہ ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو مسائل کا حل معلوم تھا، ان کا بھی علم آپ کے پاس موجود تھا۔ یہاں تک کہ ہم ان کی تاریخ کے بارے میں چھوٹی سی تھوڑا سا ان کے حوالے سے ذکر کرتی چلوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کہ جب قاضی نور اللہ شوستری کے جو اپنے ایمان کو کہ وہ شیعہ ہیں اور شیعت پر ہیں اسے مخفی کیے ہوئے تھے، اور بادشاہ اکبر جو ہندوستان پر جس نے کافی عرصہ کافی وقت حکومت کی ہے، عدل و انصاف والا بادشاہ مانا جاتا تھا، بادشاہ اکبر کے جو علماء تھے اس کے درباریوں میں، ان میں یہ بھی شامل تھے، اور یہ ان کا بھی بہت عزت شہید ثالث کی، یعنی قاضی نور اللہ شوستری، شوستر جو کہ ایران کا ایک شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہندوستان تبلیغ کے لیے آئے اور یہاں پر اس طرح سے رہے، تو ان کی بڑی عزت بادشاہ اکبر کیا کرتا تھا۔ بہت سے ایسے درباری تھے کہ جو ان کے بارے میں اکبر کو بھی بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ شیعت پر ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف سے اپنے آپ کو ہٹا لیا جائے اور پھر ان پر ظلم تشدد، لیکن اس نے ان باتوں کو دھیان نہ دیا۔ بہرحال ایک مختصر کرتے ہوئے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اکبر کا دور ختم ہوتا ہے اور اس کا بیٹا برسر اقتدار آتا ہے، اور اس وقت اس شخص نے جب لوگوں کی جو باتیں بادشاہ اکبر تک پہنچتی تھیں اب اس کے پاس پہنچ رہی ہیں کہ قاضی نور اللہ شوستری کے متعلق کہ ہاں وہ جو ہیں شیعت پر ہیں اور وہ علی مرتضیٰ کے متعلق اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں اور دیگر کو نہیں مانتے وغیرہ تمام تر باتیں، اور پھر جب یہ بات عیاں ہو گئی اس وقت انہوں نے جانا کہ اب بات بالکل ظاہر ہو چکی ہے، وہ ایک بہت بڑا قصہ ہے، واقعہ ہے جسے بس مختصراً، تو اس وقت انہوں نے جانا کہ اب جب یہ راستہ، دو راستے آئے ہیں، یا تو ذلت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اس بات کو کہ حق کو جان کر کے بھی حق کو میں بیان نہیں کر سکتا، یا اس حق کو بھی اس طرح سے بیان کیا جائے کہ لوگوں سے حق دور ہوتا چلا جائے، اس وقت انہوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ جانتے ہیں کہ انجام کیا ہونا ہے، لیکن موت کو انہوں نے گلے لگایا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے جو آقا حسین کی ذات گرامی سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے انسان شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ شہادت کو اور اپنی موت کو گلے لگا لے۔ جی خواہ جی بالکل جی سسٹر، آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ اس پروگرام میں جہاں ہم نے 5 محرم پر نظر کی تو ہمیں کافی سارے وہ جھوٹ نظر آئے جو عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسوب کرنے کی کوشش کی، تو وہیں آج ہمارے ساتھ بھی ہماری زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کئی سارے جھوٹ ہم سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے میں نے تو فلاں چیز نہیں کی، پھر بھی لوگ میرے بارے میں ایسا بولتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں امام حسین علیہ السلام کا کردار اور کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ بالکل ایک ہی لفظ اس کے لیے کہنا چاہوں گی کہ خدا کی ذات پر کامل یقین رکھ کر مطمئن ہو جانا، کیونکہ بے شک ہر چیز کا جاننے والا پروردگار عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یقیناً کس کے دل میں کیا موجود ہے، کہاں پر سچائی ہے اور کہاں پر جھوٹ موجود ہے۔ تو جب خداوند عالم یقیناً ہم جانتے ہیں وہ حاضر و ناظر ہے، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو مطمئن ہو کر کے تمام معاملات کو خداوند عالم پر چھوڑنا اور اپنے آپ کو راہ حق پر بالکل اسی طرح سے ثابت قدم اپنے آپ کو بنائے رکھنا، مطمئن ہو کر کے، یہی بہترین راستہ ہے۔ کیونکہ اگر انسان یہاں پر پریشان ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے معاملات تو وہ اسے پریشان کرتے ہیں، پھر وہ افسردہ ہوتا ہے، غمگین رہتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کچھ اور سوچتا ہے، پھر کچھ اور وسوسے شیطانی اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ تمام باتوں کو خداوند عالم کی ذات پر چھوڑ کر اپنے آپ کو اسی سچ کی راہ پر آگے بڑھاتا ہے۔ جی سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جزاک۔ ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا،
تو اگر ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھیں، کربلا کا رخ کریں، کربلا پر نظر ڈالیں، تو یزید نے کتنی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کی صورت کو بگاڑنے کی، آپ کے نام کو، آپ کے کردار کو خراب کرنے کی، لیکن آج 1400 سال بھی ہم لاکھوں کے مجمع میں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور یہ صدائیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اگر آپ سچ پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، تو لوگ آپ کا کتنا بھی نام بگاڑنے کی کوشش کرے، لوگ آپ کے نام سے کئی سارے جھوٹ منسوب کیوں نہ کر دے، سچائی اپنا راستہ خود ڈھونڈ ہی لیتی ہے، اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور اس کی بہترین مثال امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔